الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ دوستو اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلی امتوں کے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، اس توقع پر کہ تم روزہ کی بدولت رفتہ رفتہ متقی بن جاؤ۔ دوستو اور بزرگوں، لفظ سیام کے لغوی معنی کسی امر سے باز رہنا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص بولنے یا کھانے سے باز رہے یا بولنا یا کھانا چھوڑ دے تو اسے لغت میں صائم کہتے ہیں۔ اس کی مثال قرآن کریم میں ہے، انی نذرت للرحمن صوما، میں نے اللہ سے صوم کی منت مانی ہے، یعنی خاموش رہنے اور کلام نہ کرنے کی۔ اور شریعت اسلام میں الصوم یا روزہ یہ ہے کہ آدمی صبح صادق سے سورج غروب ہونے تک کھانے پینے اور شہوت نفسانی کے پورا کرنے سے روزہ کی نیت کے ساتھ رکا رہے، اور دن کی میعاد صبح صادق کے ظاہر ہو جانے سے آفتاب کے غروب ہو جانے تک ہے۔ اور جس نے اتنا کر لیا اس کا روزہ ہو گیا اور گویا روزہ کا جسم بن گیا۔ اب جس طرح جسم کی صحت و تندرستی کے لیے انسان بہت سی چیزوں سے پرہیز کرتا ہے، اسی طرح روزے کے اندر بھی کچھ پرہیز ہیں۔ دوستو، رمضان المبارک کا روزہ اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے جس کے بغیر آدمی ادھورا مسلمان رہتا ہے۔ رمضان کا روزہ ہر مسلمان عاقل بالغ مرد اور عورت پر جس میں روزہ رکھنے کی طاقت ہو فرض عین ہے۔ جب تک کوئی عذر نہ ہو روزہ چھوڑنا درست نہیں، اور اگر روزے کی منت یعنی نظر کرے تو وہ روزہ فرض ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے قضا اور کفارے کے روزے بھی فرض ہے۔ اس کے علاوہ سب روزے نفل ہیں، جنہیں رکھے تو ثواب ہے، نہ رکھے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ البتہ عید اور بقرعید کے دن اور عید الاضحیٰ کے بعد 3 دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ دوستو، روزہ کی ابتدا آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی ہو گئی تھی۔ چنانچہ روایات سے معلوم ہوتا ہے آپ کے دور میں ایام بیض یعنی ہر ماہ کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کے روزے فرض تھے۔ یہود اور نصارہ بھی روزہ رکھتے تھے۔ یونانیوں کے یہاں بھی روزہ کا وجود ملتا ہے۔ ہندو دھرم بدھ مذہب میں بھی برت یعنی روزہ مذہب کا رکن ہے، اور پارسیوں کے یہاں بھی روزے کو بہترین عبادت سمجھا گیا ہے۔ الغرض دنیا کے تمام مذاہب میں روزے کی فضیلت اور اہمیت پائی جاتی ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر قوم و ملت میں روزے کا وجود کسی نہ کسی شکل میں ملتا ہے۔ دوستو اور بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے کے بعد 13 سال تک مکہ معظمہ میں ہی لوگوں کو خدا پاک کا حکم سناتے اور تبلیغ کرتے رہے، اور بہت زمانے تک سوائے ایمان لانے اور بت پرستی چھوڑنے کے علاوہ کوئی دوسرا حکم نہ تھا۔ پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سے احکام آنے شروع ہوئے۔ اسلام کے ارکان میں سب سے پہلے نماز فرض ہوئی، پھر مکہ معظمہ سے ہجرت فرمانے کے بعد جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں بہت سے احکامات آنا شروع ہوئے۔ انہی میں سے ایک حکم روزے کا بھی تھا۔
دوستو روزے کی تکلیف چونکہ نفس پر شاک گزرتی ہے، اس لیے اس کو فرضیت میں تیسرا درجہ دیا گیا۔ اسلام نے احکام کی فرضیت میں یہ روش اختیار کی کہ پہلے نماز جو ذرا ہلکی عبادت ہے اس کو فرض کیا، اس کے بعد زکوٰۃ کو، اور زکوٰۃ کے بعد روزہ کو۔ سب سے پہلے عاشورہ یعنی محرم کی 10 تاریخ کا روزہ فرض تھا، اس کے بعد رمضان شریف کے روزوں کا حکم ہوا اور عاشورہ کی فرضیت ختم ہو گئی۔ دوستوں اور بزرگوں، روزے کے اندر شروع میں اتنی سہولت اور رعایت تھی کہ جس کا جی چاہے روزہ رکھ لے، اور جو چاہے ایک روزہ کے بدلہ کسی غریب کو ایک دن کا کھانا کھلا دے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی کمزوریوں پر نظر فرماتے ہوئے آہستہ آہستہ روزوں کی عادت ڈلوائی۔ چنانچہ جب کچھ زمانہ گزر گیا اور لوگوں کو روزہ رکھنے کی کچھ عادت ہو گئی تو معذور اور بیمار لوگوں کے سوا باقی سب لوگوں کے حق میں یہ اختیار ختم کر دیا گیا، اور ہجرت سے 1.5 سال بعد 10 شعبان سن 2 ہجری کو مدینہ منورہ میں رمضان کے روزوں کی فرضیت کا حکم نازل ہوا، اور ان کے علاوہ کوئی روزہ فرض نہ رہا۔ اس کا فرض ہونا کتاب و سنت اور اجماع سے ثابت ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اور اس کی رفعت و عظمت اور تسلط و اقتدار کے آگے تمام کائنات سرنگو ہے، لیکن یہ بات بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں کہ انسان کے اس شرف و اعزاز اور عظمت و اقتدار کا معیار اور سبب کیا ہے۔ انسان کا شرف و اعزاز اس بات میں ہے کہ وہ نفس سرکش کو قابو میں لا کر اپنی خواہشات پر غالب آ کر فرائض عبودیت بجا لائے اور اپنا منشاء تخلیق پورا کرے۔ معرفت الہی اور رضائے خداوندی کی تلاش و جستجو اس کا مقدم اور اہم فریضہ ہے۔ اگر ایک انسان اپنے اس فرض عبودیت سے غافل اور نابلد ہے تو وہ اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے اس طور پر فرمایا قد افلح من تزکا، یعنی جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ کر لیا اس نے فلاح پائی، اور جس نے ایسا نہ کیا اس نے اپنے آپ کو تباہ کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ شریف اور معزز اور سعادت مند انسان وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو حاصل کرے اور اسے پاکیزہ بنائے، اور نفس کو قابو میں کرنے کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہے۔ اول یہ کہ نفس کو تمام شہوتوں اور لذتوں سے روکا جائے، کیونکہ جب سرکش گھوڑے کو دانا گھاس نہ ملے تو وہ تابع ہو جاتا ہے، اسی طرح نفس کی سرکشی بھی دور ہوتی ہے۔ 2، اس پر عبادت کا بہت سا بوجھ دلا دیا جائے، جس طرح جانور کو دانا گھاس کم ملے اور اس پر بوجھ بہت سا لاد دیا جائے تو وہ نرم ہو جاتا ہے، یہی حال نفس کا ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، ہر وقت خدا تعالیٰ سے مدد چاہے، ذرا غور تو فرمائیں، یہی 3 باتیں روزے میں بدرجہ اتم و اکمل رکھی گئی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نفس کی قوت توڑنے کے لیے اور اپنی تمام قوتوں کو اعتدال میں لانے کے لیے ہمیں روزے رکھنے کا حکم ہوا ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالی ہم سب کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔